مومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دفن کے بعد یہ آیت اللہ قزوینی نے لکھا ہے لما ارادوا انزالہ الی القبر، جب امام حسن اور امام حسین اور جو بھی خاص بندے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح خاتون جنت کی قبر کو رات کی تاریکی میں وہ چھپایا گیا، اسی طرح امیر المومنین کو حکم دیا تھا کہ کئی قبریں بناؤ تاکہ خوارج جو ہے نا وہ نبش قبر کی جو ہے نا وہ کوشش نہ کر سکیں، بلکہ حجاج بن یوسف نے کوشش بھی کی لیکن اسے ظالم کو وہ قبر نہیں ملی۔ یہاں لکھا ہے لما ارادوا انزالہ الی القبر، ابھی وہ قبر میں اتارا نہیں تھا امیر المومنین کو، جب اتارنے کا ارادہ کیا سمعوا ہاتفا یقول، ایک ہاتف نے آواز دی جس کو حاضرین نے جو بھی موجود تھے سنا، وہ آواز یہ تھی انزلوہ الی التربۃ الطاہرہ، پاک اور پاکیزہ تربت میں اس وسیع پیغمبر کو اتارو، فقد اشتاق الحبیب الی الحبیب، اس لیے کہ حبیب کا بہت بےتابی سے انتظار کر رہا ہے۔ فدہش الناس من سماع الحاتف، اس آواز سے جو موجود تھے قبر کے اوپر سب جو ہے نا وہ یعنی پریشان ہوئے، دہشت طاری ہوئی ان پر۔ تدفین کے بعد جب سب لوگ چلے گئے، صعصع بن سوعان، یہ امیر المومنین کا شیدائی اور نامور خطیب، فرمائش کرتے تھے امیر المومنین کی ہاں آج تم خطاب کرو، اتنا فصیح اور بلیغ تھا صعصع بن سوعان، یا وہ یہ چند اس نے امیر المومنین کے دفن کے بعد جملے کہے ہیں تعزیت کے، تسلیت کے۔ قبر پر کھڑا ہوا، وَوَضَعَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى فُؤَادِهِ، دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو صعصع نے اپنی جگر پر رکھا، وَالْأُخْرَى قَدْ أَخَذَ بِهَا التُّرَابَ وَضَرَبَ بِهِ رَأْسَهُ، اور دوسرا ہاتھ سے قبر کی مٹی اٹھا کے اپنے سر کے اوپر وہ ڈالنا شروع کیا۔ ثم قال، اس کے بعد پھر امیر المومنین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر عرض کیا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا امیر المومنین، یا امیر المومنین میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ہنیئا لک یا ابا الحسن، ہنیئا لک یا ابا الحسن، بہت بابرکت زندگی گزار کے اس دنیا سے جا رہے ہیں، جیسے خود فرمایا تھا فزت ورب الکعبہ فلقد طاب مولدک، تیری ولادت بھی یعنی پاک اور پاکیزہ، وقبی صبرک، اور دین خدا کے معاملے میں صبر بھی آپ کا وہ قابل تعجب ہے، وعظم جہادک، اور آپ کا جہاد بھی عظیم رہا ہے، وربحت تجارتک، اور اس تجارت میں آپ نے کامیابی حاصل کی ہے، قدمت علی خالقک، آج آپ اپنے خالق کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ گویا وہ آپ کا وہ اس کی بارگاہ میں آپ میں پیش ہو رہے ہیں، وہ آپ کو بشارت دے رہا ہے۔ وَحَفَّتْكَ مَلَائِكَتُهُ، اللہ کی فرشتوں نے آپ کا احاطہ کیا ہوا ہے، آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ وَاسْتَقْرَرْتَ فِي جَوَارِ الْمُصْطَفَىٰ، محمد مصطفیٰ کی جوار میں آپ چلے گئے ہیں۔ فَأَكْرَمَكَ اللَّهُ بِجَوَارِهِ، اور رسول خدا کی جوار کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بخشی ہے۔ وَلَحِقْتَ بِدَرَجَةِ أَخِيكَ الْمُصْطَفَىٰ، آپ اپنے بھائی محمد مصطفیٰ کے درجے پر فائز ہو گئے ہیں۔ وَشَرِبْتَ بِكَأْسِ الْأَوْفَىٰ، اور رسول خدا ہی کے دست مبارک سے آپ نے وہ جنت کا یا کوثر کا جام نوش فرمایا ہے۔ فَاسْأَلُ اللَّهَ، میرا خدا سے یہ سوال ہے، خدا کی بارگاہ میں صعصع کہتے میں دست پہ دعا ہوں، اَيَّمُنَّ عَلَيْنَا، کہ خدا ہم پر یہ احسان فرمائے، بِاخْتِفَائِنَا أَثَرَكَ، کہ ہم آپ کے نقش قدم پر چل سکے آپ کی شہادت کے بعد، وَالْعَمَلْ بِسِيرَتِكَ، اور آپ کی سیرت کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے، وَالْمُوَالَاةِ بِالْأَوْلِيَائِكَ، اور آپ کے جو دوست ہیں محب ہیں
ان سے محبت کی اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے، والمعادات لأعدائک کا، اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی کی بھی اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے، وَأَن يَحْشُرَنَا فِي زُمْرَةِ أَوْلِيَائِکَ، اللہ تعالی ہمیں آپ کے اولیاء یعنی آپ کے دوستوں کے ساتھ اور محبین کے ساتھ محشور فرمائے۔ فَقَدْ نِلْتَ مَا لَمْ يَنَلْهُ أَحَدٌ، اس مقام کو حاصل کر لیا ہے آپ نے جس مقام کو کوئی دوسرا حاصل نہیں کر سکا۔ البتہ رسول وہ مقام کیا ہے؟ کوئی رسول خدا کے جوار کا جو ہے وہ مقام ہے۔ وَأَدْرَكْتَ مَا لَمْ يُدْرِكْهُ أَحَدٌ، اور اس سے مقام منزلت کو درک کر لیا ہے جس کو کوئی اور درک نہیں کر سکا۔ وَجَاهَدتَ فِي سَبِيلِ رَبِّكَ بین ید عقیق المصطفیٰ، محمد مصطفیٰ کے ساتھ آپ کے رکاب میں خدا کی راہ میں آپ نے جہاد کیا ہے۔ وَقُمْتَ بِدِينِ اللَّهِ حَقَّ الْقِيَامِ، اور دین خدا کو لے کے اٹھے ہیں جیسے لوٹنے کا حق تھا، حتیٰ سنتوں کو آپ نے قائم کیا ہے، اور وہ فتنوں کو آپ نے جو ہے نا وہ کچلا ہے، اور وَاسْتَقَامَ الْإِسْلَامُ وَانْتَظَمَ الْإِيمَانُ، اور آپ کی جہاد کے نتیجے میں دین اسلام کو استقامت اور استحکام ملا ہے۔ فَعَلَيْكَ مِنِّي أَفْضَلُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، مولا میرا آخری سلام ساسا بن سوحان کا قبول فرما۔ بِكَ اعْتَدَلَ ظَهْرُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ کی وجہ سے مومنین کی پشت مضبوط ہوئی ہے۔ وَتَضْحَتْ أَعْلَامُ السُّبُلِ، اور یعنی دین اسلام کے پرچم واضح ہو گئے ہیں۔ وَأُقِیمَتُ السُّنَنُ، سنتیں قائم ہوئی ہے۔ وَمَا جُمِعَ لِأَحَدٍ مَنَاقِبُكَ وَخَصَائِصُكَ، جتنے خصوصیات اور مناقب آپ میں یکجا ہیں، اتنے انبیاء کی خصوصیات جس طرح آپ میں یکجا ہے کسی اور انسان میں وہ خصوصیات یکجا نہیں ہیں۔ سبقت الی اجابت النبی مقدما موثرا، رسول خدا کی دعوت پر سب سے پہلے آپ نے لبے کہا ہے، کوئی سبقت نہیں لے جا سکا۔ سارعت الی نصرتہ، اور رسول خدا کی نصرت میں کوئی سستی نہیں کی، آپ نے جلدی کی ہے۔ وَوَقَيْتَ بِنَفْسِكَ، آپ نے اپنی جان قربان کی ہے رسول خدا پر۔ رمیت سیفک ذا الفقار فی مواطن الخوف والحذر، یہ عجیب جملہ ہے، شاید عام مومنین نے سنا بھی نہ ہو۔ بہت سارے خطرناک مواقع پر آپ نے شمشیر ذوالفقار بھی آپ نے ہاتھ سے پھینکا اور نہات دشمن کے مقابلے میں آپ چلے گئے۔ یا سارات وقت بنفسک قسم اللہ بک کل جبار عنید، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہر جبار اور باقی کے ذریعے خدا نے آپ کے ذریعے ان کی کمر توڑی۔ ذل بک کل باس شدید، اور ہر متکبر کو ذلیل کیا۔ حدم بک حصون اہل شرک والکفر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے شرک اور کفر کے وہ قلعوں کو وہ منہدم کیا۔ وقتل بک اہل الضلال والعدا، اور گمراہوں اور دشمنان خدا کو آپ کے ذریعے خدا نے تحقیق کیا۔ فہنیئا لک یا امیر المؤمنین، ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کنت اقرب الناس من رسول اللہ، آپ سب سے زیادہ رسول خدا کی قریب رہے۔ اولہم سلما، سب سے پہلے آپ نے اسلام کا اعلان کیا۔ واکثرہم علما وفہما، آپ کا علم رسول خدا کے بعد آپ کا علم بھی سب سے زیادہ تھا اور آپ کا فہم بھی سب سے زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ یہی دعا ہماری زبان پر بھی جاری رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امیر المومنین کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔